لیکن یہ بھی سچ تھا کہ جو نظارہ میری آنکھیں دیکھ چکی تھیں اس کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کرنا میرے لیے اتنا آسان نہ تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے اٹھا نہ جا سکا۔ میں نے اس جانب کوئی خاص توجہ نہ دی اور اپنے جسم میں نئی توانائی بھر کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن جس تیزی سے میں اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اسی تیزی سے میرا وجود پھر سے زمین پر ڈھہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں خود بھی حیرت زدہ سا رہ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے یہ سوچ کر شاید کئی لمحات تک مسلسل ایک جگہ بیٹھے رہنے سے میری ٹانگیں سن ہو چکی تھیں، میں نے پھر کھڑے رہنے کی کوشش کی، لیکن اللہ جانے کیا بات تھی کہ میں لاکھ چاہنے کے باوجود اپنی ٹانگوں پر کھڑے نہیں ہو پا رہا تھا۔ میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ سہار نہ پا رہی تھیں۔ وہ پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ میں نے بے بسی و لاچارگی سے بزرگ کی طرف دیکھا۔ میرا ہاتھ تھام لو، بزرگ نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے فوراً سے پہلے بزرگ کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اللہ جانے کیا بات تھی کہ بزرگ کا ہاتھ تھامتے ہی میں نہایت سہولت سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بزرگ کا ہاتھ چھوڑنا چاہا تو انہوں نے مزید مضبوطی سے میرا ہاتھ اسی طرح پکڑ لیا جیسے انہیں یہ ڈر ہو کہ اگر انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تو میں پھر سے گر پڑوں گا۔ میں نے پھر سے ایسی کوئی حرکت نہیں کی اور بزرگ کا ہاتھ تھامے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ اندھیرا اس قدر گہرا ہو چکا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے پا رہا تھا، اور یہ اندھیرا ایک دم سے ہی ہوا تھا۔ 2-4 قدم پہلے تک اتنی گہری تاریکی نہ تھی کہ کچھ دکھائی نہ دیتا۔ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میں اپنے مکان تک کیسے پہنچ پاؤں گا؟ میں نے تفکر کا اظہار کیا۔ اس لمحے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ بزرگ ہستی نہ صرف میرے ساتھ تھی بلکہ انہوں نے میرا ہاتھ بھی بدستور تھام رکھا تھا۔ ہم تمہارے مکان کے صحن میں کھڑے ہیں، بزرگ ہستی نے یہ کہہ کر مجھے حیرت کے سمندر میں غرق ہونے پر مجبور کر دیا۔ میرا حیرت زدہ ہونا حق بجانب تھا۔ لمحے بھر کے اندر سمندر کے کنارے سے مکان کے اندر پہنچ جانا حیرت زدہ کر دینے والی بات تھی۔ لگتا ہے پورے علاقے کی بجلی چلی گئی ہے۔ میں نے یہ الفاظ اس لیے ادا کیے تھے کیونکہ میں باہر جانے سے قبل کمرے اور صحن میں لگی ٹیوب لائٹس آن کر کے گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لو، بزرگ نے میرے ہاتھوں میں ایک کانچ کی بوتل تھماتے ہوئے کہا۔ اس میں عرق گلاب ہے، اسے اپنی آنکھوں کی پتلیوں پر ٹپکانا، بینائی لوٹ آئے گی۔ بزرگ کی یہ بات سن کر میں بری طرح چونک گیا۔ کیا؟ میرے لبوں سے ایک چیخ سی آزاد ہو کر رہ گئی۔ کیا میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے؟ لیکن کیوں؟ کیسے؟ میں تڑپ کر رہ گیا، لیکن بزرگ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ بزرگ ہستی تشریف لے جا چکی ہے۔ میرے دل و دماغ پر اپنی آنکھوں کی بینائی چلے جانے کا دکھ سوار ہو کر رہ گیا۔ میں نے فوراً سے پہلے بزرگ کا دیا ہوا عرق گلاب اپنی دونوں آنکھوں کی پتلیوں پر آدھا آدھا ٹپکا دیا۔ چند لمحوں کے اندر ہی مجھے دکھائی دینے لگا، اگرچہ قدرے دھندلا دکھائی دے رہا تھا، لیکن گہرے اندھیرے سے دیے کی روشنی بہتر جان کر میں احتیاط سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ سوچ کر میں سونے کے ارادے سے چارپائی پر جا لیٹا کہ شاید صبح تک مجھے بالکل صاف دکھائی دینے لگے، لیکن یہ سوال سرپھری ہوا کی مانند میرے دماغ کے خالی ایوانوں میں چکراتا رہا کہ آخر ایک دم سے آنکھوں کے دیے بجھ جانے کا سبب کیا تھا؟ کیا اس بات کا تعلق اس حسن کے پیکر سے تھا جو دریا سے نمودار ہوئی تھی؟ کیا اس حسن کے پیکر کے بے مثال حسن کی چکا چوند نے میری بینائی کو متاثر کیا تھا؟ میں سوچتا رہا اور الجھتا رہا اور الجھ کر سوچتا رہا۔ اسی الجھن میں الجھا نیند کی آغوش میں جا پہنچا۔ ابھی میری نیند گہری بھی نہ ہو پائی تھی کہ میرے کان کے پردوں سے عجیب و غریب شور کی آوازیں آ کر ٹکرائیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی لوگ بے وقت بول رہے ہوں، اور زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ بولنے والے سب لوگ ناک سے بول رہے تھے، اسی لیے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون کیا بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر
کمرے کے دروازے کی خلا سے صحن کی جانب دیکھا اور یہ دیکھ کر میرا دماغ بھگ سے اڑ کر رہ گیا کہ صحن میں واقع کچھ وجود کھڑے تھے اور وہی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے بالکل صاف تو دکھائی نہ دے رہا تھا، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ وہ تعداد میں 8 تھے۔ ان کے قد 2-2.5 فٹ سے زیادہ نہ تھے۔ ان بونوں کی شکلیں بینائی کی کمزوری کے باعث مجھے صاف دکھائی نہ دے رہی تھیں، اس لیے میں ان کے نعین نقوش بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ میری جانب دیکھ کر آپس میں کچھ بول رہے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بے حد غصے میں ہوں۔ ان کا آپس میں کسی بات پر اتفاق ہوتے ہی ان کا رخ کمرے کی جانب ہو گیا اور اگلے ہی لمحے وہ سب پرندوں کی طرف اڑتے ہوئے دروازوں کی خلا سے کمرے میں وارد ہوئے۔ انہوں نے چاروں طرف سے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ میرے بے حد قریب کھڑے ہوئے، لیکن اس کے باوجود مجھے صاف دکھائی نہ دے رہے تھے۔ میں غیر حاضر دماغی کی حالت میں بیٹھا انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ خواب تھی یا حقیقت۔ وہ چند لمحوں تک بت کی مانند بے حس و حرکت کھڑے شاید مجھے اپنی غضبناک نظروں سے گھورتے رہے۔ اگلے ہی لمحے ان میں سے ایک بونے کے وجود میں تحریک سی جاگی۔ وہ گیس بھرے غبارے کی مانند فضا میں بلند ہوا اور دھپ سے میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اف خدایا! اس 2 فٹ بونے کا وزن اس قدر زیادہ تھا جیسے میرا وجود کسی چٹان کے نیچے دب کر رہ گیا ہو۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا اور پسلیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ کون ہو تم لوگ اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ خدا کے لیے میرے اوپر سے ہٹو، میرا سانس رک رہا ہے۔ میں نے ہمت یکجا کر کے بمشکل تمام یہ الفاظ ادا کیے۔ گستاخ، بے ادب، اپنی بے باکی کی سزا بھگت۔ سینے پر بیٹھے بونے نے زہریلے سانپ کی مانند پھنکارتے ہوئے کہا اور ایک زوردار تماچا میرے گال پر رسید کیا۔ اس بونے نے ابتدا ہی کی تھی کہ باقی خاموش کھڑے بونوں کے وجود میں بھی بجلی سی بھر گئی۔ وہ سب بے وقت اپنی جگہ سے اچھلے، فضا میں بلند ہوئے اور مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ لاتوں، مکوں، گھونسوں اور ٹکروں سے انہوں نے میری مزاج پرسی کی کہ الامان الحفیظ۔ کہنے کو تو وہ 2.5 فٹ کے بونے تھے، لیکن ان کے مکوں، لاتوں اور سر کی ٹکروں میں وہ طاقت بھری تھی کہ ان کی ہر مار نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ انہوں نے گویا میرے 14 طبق روشن کر ڈالے تھے۔ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی معمولی سی چوٹ تک پہنچا نہ پایا تھا۔ چوٹ پہنچانا تو دور کی بات، میں اپنا دفاع تک کرنے میں بری طرح ناکام رہا تھا۔ وہ اڑ اڑ کر مجھ پر حملے کر رہے تھے۔ میرے لبوں سے کرب و اذیت میں ڈوبی چیخیں علاقے کے طول و عرض میں گونج رہی تھیں۔ میرا قصور تو بتاؤ، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ۔ میں ان کی اذیت ناک مار بھی سہتا رہا اور ہمت یکجا کر کے ان سے سوالات بھی کرتا رہا، لیکن وہ بدبخت گویا حلف اٹھا کر آئے تھے کہ وہ مجھے میرا گناہ یا قصور بتائے بغیر صرف مارتے رہیں گے، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے مار مار کر جان سے ہی مار ڈالتے، رک جاؤ کی گرجدار آواز سن کر وہ سب آواز کے وجود کی طرف گھوم پڑے۔ میں ایک دیوار سے ٹیک لگائے اپنی حالت اور اکھڑی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت سی تھی کہ ان بونوں کی اتنی مار کھانے کے باوجود میرے جسم کے کسی بھی حصے سے خون کی ایک بوند بھی ٹپکنے نہ پائی تھی، جبکہ میرے خیال سے مجھے اپنے ہی خون میں تر ہو جانا چاہیے تھا۔ البتہ جسم کا درد ناقابل برداشت ہوا جا رہا تھا۔ ان کی ٹکروں سے میرا سر اس شدت سے چکرا رہا تھا جیسے میں گولائی میں گھومنے والے کسی تیز رفتار جھولے پر سوار ہوں۔ اسے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ غلطی اس کی نہیں ہے۔ میرے کانوں نے اسی بزرگ کی گرجدار آواز سنی۔ وہ بہت غصے میں بول رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر پاتا، دماغ پر مسلط ہو جانے والی تاریکی نے مجھے اپنے اطراف سے قطعی بیگانہ کر دیا۔
دن چڑھے جب مجھے ہوش آیا تو جسم کے ہر حصے میں اٹھنے والے درد کی ناقابل برداشت ٹیسوں سے رات والی اذیت ناک کہانی کو دماغ کی اسکرین پر پھر سے پیش کرنا شروع کر دیا۔ میرا پورا جسم کسی مواد بھرے پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ کروٹ کروٹ پر ایک اذیت ناک آہ میرے لبوں سے آزاد ہو کر رہ جاتی۔ یہ اذیت مجھے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ کل رات اس مکان میں میری جو خاطر تواضع کی گئی تھی وہ کوئی خواب نہیں، ایک ناقابل یقین حقیقت تھی۔ آخر وہ بونے کون تھے؟ وہ میرے مکان میں کس طرح گھس آئے تھے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے مجھے اس قدر بے رحمی سے کیوں پیٹا؟ کہیں وہ بونے کوئی غیر انسانی مخلوق تو نہیں تھے؟ اس سوچ کے آتے ہی ان کا اڑنا اور اڑ اڑ کر مجھ پر حملہ آور ہونا یاد آنے لگا۔ اس بات میں اب کسی شک و شبہ کی معمولی سی گنجائش بھی نہ رہی تھی کہ وہ بونے ایک غیر انسانی مخلوق تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے میری کس بے باکی کی ایسی اذیت ناک سزا دی؟ بے باکی کا خیال آتے ہی میرے دماغ میں بڑی زور کا چھناکا ہوا۔ کہیں اس اذیت ناک پٹائی کا تعلق اس سمندر والی حسین لڑکی سے تو نہیں؟ ہاں، 100% یہی بات ہے۔ اوہ میرے خدایا! اس سے پہلے کہ یہ غیر انسانی مخلوق میری بینائی متاثر کرنے اور مجھے اذیت ناک مار کے ذائقے سے آشنا کرنے کے بعد کسی اور اذیت سے ہمکنار کرنے کے لیے پھر سے وارد ہو، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ بہت جلد میں کماڑی کے مکان کو ہمیشہ کے لیے خیرآباد کہہ دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی چوٹوں اور آنکھوں کی بینائی کا تسلی بخش علاج کروانا تھا۔ میری عمر اس وقت 8 سال ہے۔ میں آج بھی غیر شادی شدہ ہوں۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن یہ سچ ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹ کر نہ آ سکی۔ آج بھی مجھے اپنے اطراف کی ہر چیز دھندلی دکھائی دیتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی عورت کا وجود دھندلا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اگر کوئی عورت میرے سامنے آ کھڑی ہو جائے اور مجھے مخاطب کرے تو مجھے اس کی صرف آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا وجود اندھیرے کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے، چاہے وہ عورت میری ماں یا بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ عورت کے وجود کے علاوہ مجھے ہر چیز دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ دھندلی ہی سہی، لیکن عورت دکھائی نہیں دیتی۔ آج بھی میں اس سوال کی بھول بھلائیوں میں الجھا رہتا ہوں کہ وہ حسن کا پیکر کون تھی؟ اس کے حسن کا نظارہ کرنے کے بعد میری آنکھوں کی روشنیاں کیوں بجھ کر رہ گئیں؟ اگر وہ نیک ہستی عین وقت پر وارد ہو کر مجھے اس ماورائی حسن کے سحر کی گرفت سے آزاد نہ کرتے اور کراماتی عرق گلاب دے کر میری کچھ بینائی نہ لوٹاتے تو اللہ جانے مجھے کن کن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ میرے ایک دوست نے میری کہانی سن کر ہنستے ہوئے کہا، شکر کہ تو نے اس ماورائی حسن کے پیکر کی آواز نہیں سنی، ورنہ نیم اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ تو ہمیشہ کے لیے بہرا بھی ہو کر رہ جاتا۔ کوئی اگر عورت دکھائی بھی نہ دیتی اور عورت کی آواز سننے کے لیے بھی ترس جاتا، شاید میرے دوست کی یہ بات سچ ہی ہوتی، کیونکہ کوئی تو وجہ تھی کہ اس ماورائی حسن کے پیکر کو دیکھنے کے بعد میری آنکھیں کسی اور عورت کے وجود کو دیکھنے کے قابل نہ رہی تھیں۔ اور بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ میری آنکھوں نے حسن کی جس کائنات کا نظارہ کیا تھا، اس حسین نظارے کی چکا چوندھ نے میری آنکھیں اس قدر خیرہ کر ڈالی تھیں کہ انسانی زاویوں کا حسن اس کے سامنے ماند پڑ چکا تھا۔ اس لیے تو مجھے کسی عورت کا وجود دکھائی نہ دیتا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اس حسن کے پیکر کو دیکھنے کے بعد کوئی اور حسن میری نگاہوں میں جچ ہی نہیں پاتا۔ اس لیے مجھے اس بات کا کوئی غم نہ تھا کہ میری بینائی کیوں چلی گئی۔ البتہ اس سوال کے جواب کی بھول بھلائیوں میں ہمیشہ الجھا ہی رہوں گا کہ وہ کون تھی اور مجھے ہی کیوں دکھائی تھی۔ فرینڈس، یہ تھی آج کی بہت ہی پراسرار سی اسٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہاں، سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم
ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔